بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ بقرہ میں جاری تھا۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب کہ جس میں ریب نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت۔ سوال یہ تھا کہ آیا یہ کتاب صرف متقیوں کے لیے نازل ہوئی ہے؟ کہ جب خدا فرماتا ہے کہ ھدی للمتقین کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت کا باعث بنتی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی ہدایت مختص ہو گئی ہو متقین کے لیے، یا حصر ہو گیا ہو اس کا پیغام صرف متقین کے لیے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، قرآن کی متعدد آیات ہیں کہ جن میں خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ ہم نے جب یہ نازل کی کتاب تو سب کے لیے تھی، اور اس سے ہدایت لینے کے لیے بعض ایسے انسان ہیں جن کے اندر ہدایت لینے کی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کا نام ہے تقویٰ۔ یہیں سے عرض کیا تھا کہ تقویٰ کوئی مقام نہیں ہے مقامات انسانی میں، بلکہ ہر مقام کو حاصل کرنے کے لیے ایک صلاحیت چاہیے، اس صلاحیت کا نام تقویٰ ہے۔ اسی لیے آپ جب کمالات انسانی یا درجات انسانی کو قرآن کی نگاہ میں جا کر دیکھتے ہیں تو ہر درجے کو تقوی کے ساتھ منحصر کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر درجے پہ فائز ہونے کے لیے ایک خاص صلاحیت کی ضرورت ہے۔ اگر درجہ اسلام میں ہے وہاں پہ بھی تقویٰ چاہیے، اگر ایمان میں ہے وہاں پہ بھی تقویٰ چاہیے، اگر منزل احسان میں ہے وہاں پہ بھی تقوی کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی مراتب کمالی ہیں سب کو حاصل کرنے کے لیے صلاحیت کی ضرورت ہے، اس صلاحیت کا نام ہے تقویٰ۔ پس متقین کون ہیں؟ کہ وہ باصلاحیت افراد ہیں کہ جو بڑھ کر پیغام ہدایت کو لے لیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ جب پیغمبر اسلام کی دعوت کو دیکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام نے دعوت دی ہے بشریت کو، تو آیا فقط متقیوں کو مخاطب قرار دیا ہے؟ اگر متقیوں کو فقط مخاطب قرار دیتے پیغمبر اسلام تو یہ احتمال قوی ہو جاتا کہ واقعاً ہدایت منحصر ہے متقیوں کے لیے۔ لیکن جب ہم قرآن کے پیغام کو دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مختص نہیں ہے متقیوں کے ساتھ، بلکہ کیا ہے؟ ارشاد ہے قل، سورہ مبارکہ آل عمران میں ظاہراً آیت نمبر 64، قل یا اہل الکتاب تعالوا، اے اہل کتاب۔ اب اہل کتاب وہ تو معلوم ہے نا کون ہے، مسیحی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والے بھی جو صاحب کتاب زبور ہیں۔ البتہ فقط منحصر اس میں نہیں ہے، مجوس بھی اہل کتاب ہیں، مجوسیوں کے پاس بھی کتاب آسمانی تھی جس کی تعلیمات پر عمل کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ بس اہل کتاب کلمہ عام ہے، اور کلمہ عام دلالت کرتا ہے کہ یہ دعوت پیغمبر مختص نہیں تھی متقیوں کے ساتھ۔ لہذا کیا کہا؟ قل، اے رسول کہہ دیجئے ان سے، یا اہل الکتاب، اے صاحبان کتاب، تعالو، آؤ۔ اور پتہ ہے نا کہ تعالو الف سے نکلا ہے۔ تعالو کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ کہ جہاں پہ انسان خود بلندی پہ ہو اور باقی بشریت پستی میں ہو، تو جس مقام پہ خود ہوتا ہے وہاں پہ ان کو بلاتا ہے، اسی لیے کہا تعالو۔ اس کا مطلب ہے فقط بات کرنے کی حد تک نہیں ہے، جو دعوت دے رہا ہوں اس دعوت پہلے خود میں نے عمل کیا ہے اور اس مرتبے پہ پہنچا ہوں، اس مقام پہ پہنچا ہوں، پھر آپ کو دعوت دی ہے۔ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جو مبلغ ہے اس کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ پہلے خود وہ کام جس کی دعوت دینا چاہ رہا ہے کرے، اور اس مقام پہ پہنچنے کے بعد پھر بلائے، تعالو، آؤ اوپر آؤ، کس پستی میں زندگی بسر کر رہے ہو۔ بس مبلغ کو اگر قرآنی نگاہ سے دیکھا جائے تو کون ہے؟ کہ جو کہنے سے پہلے مقام عمل میں خود اس مرتبے پہ فائز ہوتا ہے، پھر دوسروں کو بلاتا ہے۔ اس لیے پیغمبر صاحب نے کہا تعالو، آؤ، کہاں پہ؟ کہا جہاں پہ میں ہوں، اور وہ کیا ہے؟ میں ایسی چیز کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ جو دعوت فطرت بشر کے ساتھ سازگار ہے، اور وہ کیا ہے؟
الی کلمۃ، آؤ ایک بات پہ متفق ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سواء بیننا و بینکم، وہ تمہاری جو ہدایت کے لیے خداوند عالم نے کتب آسمانی نازل کی تھی ان میں بھی یہی پیغام تھا، اور میں بھی وہی پیغام لے کے آیا ہوں، اور وہ ایک ہی بات تھی، اور وہ بات کیا تھی؟ مشترک تھی۔ تمہارے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی اس کا بھی یہی پیغام تھا، اور جو میرے اوپر نازل ہوئی اس کا بھی یہی پیغام ہے، اور وہ کیا ہے؟ پہلا، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں سب کو ٹھکرا کر صرف خالق کائنات کا اقرار کریں۔ اور اس کا پیغام تمہاری کتابوں میں بھی تھا، میری کتاب میں بھی یہی ہے کہ اگر عبودیت کی زمام اپنے گلے میں ڈالنی ہے تو کیا کریں؟ آئیں اور اس پیغام کو عام کریں، اور وہ یہ ہے کہ آج کے بعد جتنے جھوٹے خدا ہیں سب کی چھٹی، اور جو واحد قہار ہے اس کی عبادت میں آپ بھی آؤ میں بھی آتا ہوں، اور مل کر اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اور انسان کا شرف بھی اسی میں ہے کہ ایک ہی خدا کی عبادت کو انجام دے کر اپنے منزل کمال کی طرف پہنچے۔ ایک مطلب، بس یہ مطلب مشترک تھا، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اور یہ بات برابر تھی تمہارے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ کیا تھے؟ پہلا، اللہ نعبد الا اللہ، دو، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس خداوند عالم کے ساتھ ذرا برابر شرک نہ کریں۔ دیکھیں تعبیر یہ ہے، انشاءاللہ اصول میں آپ پڑھیں گے کہ جب نکرہ، کلمہ نکرہ نفی کلام کے اندر استعمال ہوتا ہے، کلام منفی میں نکرہ آ جائے تو وہ نکرہ عمومیت پہ دلالت کرتا ہے، یعنی ذرہ برابر یا ایک فرد بھی، جیسا کہتے ہیں نا لا نفی جنس کے لیے، لا رجل فی الدار، ہاں کوئی مرد گھر میں نہیں ہے، یعنی پوری اس جنس کی نفی کر دیتے ہیں۔ تو کیا کہا کہ ولا نشرک بہ شیئا، ذرہ برابر خداوند عالم کے ساتھ شرک نہ کریں۔ البتہ آئے گا انشاءاللہ بعض بات میں، اور وہ یہ کہ شرک کی دو قسمیں، شرک خفی اور شرک جلی۔ شرک جلی یعنی بت کو خدا کی جگہ پہ رکھ کر اس کی پوجا کرنا، یہ شرک جلی ہے۔ شرک خفی کیا ہے کہ جو عموماً انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ جی پہلے خدا بعد میں فلاں صاحب، یا اگر فلاں صاحب نہ ہوتے تو ہم تو نابود ہو گئے ہوتے، جی فلاں صاحب نے ہماری مدد کر دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ مشرکانہ کلمات ہیں۔ اس کا مطلب ہے خدا بھی مشکل حل کرتا ہے، یہ بھی مشکل حل کرتے ہیں، تو خدا کو شریک بنا لیا نا۔ تو یہ شرک خفی ہے۔ ہر دو شرک کی نفی کرتے ہوئے کیا کریں کہ آئیں، یہ پیغام ہے اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اور یہ مطلب ایسا ہے کہ جو میری زندگی میں پایا جاتا ہے، میں نے آج تک عبودیت سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا ہے، اور شرک کسی قسم کے شرک میں مبتلا نہیں ہوں، وہ جو میں نے پایا ہے اسی کی دعوت دے رہا ہوں۔ دو، اور تیسرا جو سب سے خطرناک ہے وہ یہ ہے وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ نظام اربابی ختم، نظام اربابی ختم کرو۔ نظام اربابی عبودیت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، یعنی انسان عبودیت کی منزل پہ بھی ہو اور نظام اربابی کا بھی قائل ہو، کا اس کی نفی، یہ آج کے بعد تعطیل، ختم۔ اچھا نظام اربابی ہے کیا؟ وہ آپ کو پتہ ہے کہ نظام اربابی میں رب، بعض ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو رب سمجھتے ہیں، اور بعض اس کی ربوبیت کو قبول کرتے اس کے غلام بن جاتے ہیں، اور اسی سے پھر نظام اربابی چل نکلتا ہے۔ یعنی کچھ اس کی تقصیر ہوتی ہے اور کچھ ماننے والوں کی غلطی ہوتی ہے، دونوں کے سائے میں یا دونوں کی غلطیوں کے سائے میں نظام اربابی آگے بڑھتا ہے، جس طرح کہ فرعون نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، کا میں رب ہوں، اور اس کائنات میں میرے علاوہ تمہیں کوئی رب نظر نہیں آتا ہے، وہ میں ہی ہوں۔ وہ آ کر بنی اسرائیل نے اس کی مخالفت کی، اور جو قبطی تھے یعنی فرعونی آ کر انہوں نے مان لیا۔ جب انہوں نے مان لیا کہ ہمارا یہ رب ہے اور ہم اس کے مربوب ہیں، اس کو کہا جاتا ہے نظام اربابی۔ نظام اربابی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے بیٹا کہ جہاں پہ بغیر منطق کے قدرت ظہور کرتی ہے، چونکہ قدرت ہے، پاور ہے، اور قدرت اور پاور کے سائے میں منطق، شعور، عقل، معرفت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور سامنے والے جو ہوتے ہیں وہ کاملاً جاہل اور جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہاں پہ بھی شعور اور بصیرت کی کمی ہوتی ہے، جہاں پہ شعور اور بصیرت نہ ہو وہاں پہ نظام اربابی جنم لیتا ہے، اور پھر اسی نظام اربابی کے اندر انسان ذلت اور رسوائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ نظام اربابی کا اس وقت اگر پاکستان کی سرزمین میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو
بڑا خوبصورتی کے ساتھ نظر آئے گا. چلے جائیں بلوچستان میں، سندھ میں زیادہ تر، اگرچہ پنجاب میں بھی تھا، اگرچہ آہستہ آہستہ وہ اب یہ ہے کہ اس نظام اربابی کو ختم کیسے کیا جائے. اب اس کے لیے الگ ہے، خداوند عالم نے دعوت دی ہے. اب نظام اربابی میں ہوتا کیا ہے کہ ایک علاقے کا، شہر کا، دیہات کا وڈیرا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں قدرت ہوتی ہے یا پیسہ ہوتا ہے، اور اس نے پورے شہر والوں کو کیا بنایا ہوتا ہے؟ اپنا غلام. اور غلامی کے نتیجے میں کیا ہے؟ اپنی چودراہٹ کو جما کر پوری بشریت کو انحطاط کا شکار کرتے ہیں. اور معمولاً چونکہ وہ غریب طبقہ ہوتا ہے اور غریب طبقے میں قیام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لہٰذا اکثر پھر اس کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں. وہ پیغمبر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ نظام اربابی ختم کرو، آؤ اس نظام کے تحت زندگی بسر کرو جو خالق کائنات نے تمہاری سعادت کے لیے مقرر کیا ہے. البتہ اگر اس سے تھوڑا سا وسعت ظرفی سے کام لیں تو نظام اربابی کی ایک اور خصوصیت یا ایک اور مصداق کیا ہے؟ پاکستان کے اندر نظام پیری مریدی، ایک پیر بنا ہوا ہے، دوسرے مرید بنے ہوئے ہیں. پیر بغیر کسی محنت کے حرام خوری میں مبتلا ہے اور مرید بی شعوری میں اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. یہ نظام پیری مریدی نظام اربابی ہے، اور نظام اربابی تعلیمات قرآن کے مخالف ہے. پس نظام اربابی کی تعدیل، کوئی کسی کا رب نہیں ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے. اگر عبودیت کا سلسلہ ہے تو فقط ذات خدا کے ساتھ ہو، ذات خدا سے ہٹ کر کسی کے اندر یہ نظام کی اصلاً جھلک بھی نہیں ہونی چاہیے، چہرے سے کہ عروج پہ ہو. بس نظام اربابی تعطیل، خدا کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. اسی لیے لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم اتنے ارباب کے پیچھے جا کر اپنی زندگیوں کو نابود کرتے ہو. خوب سوال، اس آیت کے اندر تین چیزیں ہوئیں، ایک عبودیت خدا کی، دوسرا شرک خدا کی نفی ہے، اور تیسرا خدا کے مقابلے میں کئی ایک ارباب کو اپنا کر ان کے سائے میں زندگی بسر کرنا ممنوع. اب سوال یہ ہے کہ آیا اس کی جو دعوت دی پیغمبر اسلام نے متقیوں کے دی ہے؟ یہ سب کو دی ہے. بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت پیغمبر پوری بشریت کے لیے ہے. جب پوری بشریت کے لیے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدی للمتقین کون ہے؟ یہ پیغام سب کے لیے آیا تھا، لیکن اس پیغام کو لینے کے لیے ایک صلاحیت کی ضرورت تھی. جس کے اندر صلاحیت تھی اس نے بڑھ کر اس کو لے لیا. بس ہدی للمتقین میں تقوی کے ساتھ ہدایت کا کوئی اختصاص نہیں ہے، بلکہ تقوی صلاحیت ہے انسان کے اندر کہ جس کے ہوتے ہوئے انسان بڑھ کر پیغام خدا کو لے لیتا ہے. بس دوسرے ہدی للمتقین پتہ چل گیا کہ ہدایت کا تعلق صرف متقی افراد کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ تقوی ایک صلاحیت ہے جس سے آپ اس ہدایت کے پیغام کو لیں گے. یہاں پہ ایک بات کی ہے مرحوم امین الاسلام مرحوم طبرسی نے، اور ایک بات ہے علامہ طباطبائی کی. دونوں کا عرض کرتا ہوں، دیکھیں جو بھی آپ کو سازگار لگے آپ پھر اپنے تحقیقات میں اس کو اضافہ بھی کر سکتے ہیں، یا جو بھی نظریہ آپ کے لیے کارساز ہو آپ اس کو اپنا سکتے ہیں. ایک یہ ہے، مرحوم طبرسی فرماتے ہیں کہ ہدی للمتقین، متقی کون ہے؟ کا جو ہدایت کو لے لیتے ہیں، چونکہ ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں اس لیے قرآن سے استفادہ کرتے ہیں، اور مشرکین و کافرین و منافقین اور ضالین و مغضوب یہ جتنے بھی طبقات ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ اس پیغام کو نہیں لیتے، اس لیے اس سے استفادہ بھی نہیں کرتے ہیں. بس مرحوم طبرسی فرماتے ہیں ہدی للمتقین کا معنی یہ ہے کہ ہدایت کو متقی قبول کر لیتا ہے. چونکہ قبول کر لیتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس سے استفادہ بھی کرتا ہے. بس ہدی للمتقین میں خدا کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جو بھی ہدایت کو قبول کر لے گا وہ یقیناً اپنی زندگی میں اس سے استفادہ کرے گا، اور جو قبول نہیں کرتا ہے اس سے استفادہ بھی نہیں کرتا ہے. مرحوم علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ہدی للمتقین فقط اس تقوی کو قبول کرنے والا پیغام قرآن نہیں دے رہا ہے. یعنی متقین کون ہیں؟ کہ جو ہدایت کو قبول کرتے ہیں نا، یا ان کی تعبیر کے مطابق ہدایت کو لے لیتے ہیں. اگر یہ ہدایت کو لے لیتے تو ظاہر سی بات اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں. علامہ فرماتے ہیں کہ نا مطلب اس سے دقیق تر ہے.
اور ایک قدم پہلے کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو متقین قبول کر لیتے ہیں، ہدایت کو لے لیتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیوں ہدایت کو لے لیتے ہیں؟ کوئی خصوصیت ہونی چاہیے نا، کوئی صلاحیت ہونی چاہیے. اگر کوئی صلاحیت ہی نہیں تو کیسے انہوں نے قبول کر لیا ہے؟ بس یہ مطلب بالاتر ذکر کر رہا ہے قرآن، اور وہ یہ ہے کہ ہدایت کو قبول کرنے سے پہلے ایک ایسی چیز متقیوں کے اندر ہونی چاہیے جو دوسروں میں نہ ہو، اور وہ خاص چیز جو متقیوں میں ہے دوسروں میں نہیں ہے، اسی کی وجہ سے ہدایت کو قبول کرتے ہیں. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ متقیوں کے پاس ایک ہے سرمایہ، اس سرمایہ کے بل بوتے پہ جا کے ہدایت کو لے لیتے ہیں، اور متقیوں کے علاوہ دوسروں کے پاس وہ سرمایہ نہیں ہے، اس لیے وہ اس پیغام ہدایت کو نہیں لے سکتے ہیں. مثال عرض کروں، آپ نے کہا کہ لیپ ٹاپ مثلا فرض کریں دکان میں پڑا ہوا تھا، آپ نے کہا ایک شخص ہے مثلا فلاں صاحب دوست، انہوں نے لے لیا اس لیے استفادہ کر رہے ہیں، اور دوسروں نے نہیں لیا اس لیے وہ استفادہ نہیں کرتے ہیں. خوب، اس نے لے لیا اس لیے استفادہ کر رہا ہے، جس نے نہیں لیا وہ استفادہ نہیں کر رہا ہے. خوب، اسی طرح ہے قرآن کہ جس نے قرآن کو قبول کر لیا ہے وہ اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جس نے قبول نہیں کیا وہ گمراہ ہو جاتا ہے. خوب، سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اس نے کیوں لے لیا ہے حسن، اور انہوں نے کیوں نہیں لیا؟ پر سوال ابھی آپ کا منقطع نہیں ہوا، آپ وہاں پہ پہنچے جہاں پہ آپ کا سوال منقطع ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ آقا جس نے لیپ ٹاپ لیا اس کے پاس سرمایہ ہے، اور جنہوں نے نہیں لیا ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے. بس یہاں سے پتہ چلتا ہے جس نے لیا ہے اس کے پاس سرمایہ ہے، استطاعت ہے، توانائی ہے، قدرت ہے، جس کے سائے میں اس نے جا کر خرید لیا ہے، اور جنہوں نے نہیں خریدا ان کی جیب خالی ہے. آیا یہ مطلب کہنا چاہ رہا ہے قرآن کہ متقیوں نے بڑھ کر ہدایت کو لے لیا ہے اور باقیوں نے نہیں لیا؟ نہ، وہ متقیوں نے کیوں لے لیا؟ یہاں پہ سوال دوسرا آئے گا کہ متقیوں نے ہدایت کو کیوں لیا؟ جواب یہ کہ ان کے پاس سرمایہ تھا، جس سرمایہ کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ہدایت کو لے لیا، اور بقیہ کے پاس وہ سرمایہ نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ چیز نہیں لے سکتے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا سرمایہ تھا جو متقیوں کے پاس تھا اور دوسروں کے پاس نہیں تھا؟ جن کے پاس تھا انہوں نے جا کر اپنا وہ سرمایہ خرچ کر کے پیغام ہدایت کو لے لیا، اور جن کے پاس وہ سرمایہ نہیں تھا وہ اس سے معلوم ہو گئے. بالکل اسی مثال کی طرح کہ جن کے پاس پیسہ تھا انہوں نے سسٹم خرید لیا اور اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اور جن کے پاس پیسہ نہیں تھا انہوں نے سسٹم کو نہیں خریدا، نتیجتاً اس سے محروم بھی ہیں. اب مرحوم تبرسی کے نزدیک یہی ہے کہ کیونکہ متقین نے قبول کر لی ہے اس لیے ان کو ہدایت، آسن قرآن اس لیے ان کو ہدایت کر رہا ہے چونکہ انہوں نے قبول کر لی. دوسروں نے چونکہ قبول نہیں کیا اس لیے وہ گمراہ ہو گئے ہیں. اب سوال یہاں پہ یہ تھا آغا مرحوم تبرسی سے کہ آغا جنہوں نے قبول کر لیا کیوں کیا؟ جی دلیل کیا ہے؟ جنہوں نے رد کیا کیوں کیا؟ اس کا مطلب ہے پیچھے ایک اور قدم ہے، اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ تھی کہ متقیوں کے پاس ایک سرمایہ تھا، اس سرمایہ کے بل بوتے پہ ہدایت کو قبول کر لیا ہے، اور دوسروں کے پاس وہ سرمایہ نہیں تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اس ہدایت کے پیغام کو ٹھکرا دیا ہے. آسن، اب وہ کون سی چیز ہے؟ وہ یہ ہے خالق کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے سرمایہ تو سب کو دیا تھا، متقیوں کو بھی دیا، کفار کو بھی دیا، مشرکین کو بھی دیا، منافقین کو بھی دیا، یعنی جب ہم نے سرمایہ دیا تو سب کو دیا. اس لیے کیا کہا؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، حکم دیا ہے کس کا؟ اقم، کام کرو، رخ کرو سیدھا. اقم وجهك، وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کو. اب یہ عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے، وجہ چہرہ نہیں ہے، چہرہ ایک مصداق ہے وجہ کا. وجہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو توجہ کا مرکز ہو، اور چونکہ انسانی اعضاء میں سے چہرہ ایسا ہوتا ہے جس سے پوری باڈی کی پہچان ہوتی ہے، پوری باڈی کی توجہ کا مرکز کیا ہوتا ہے؟ وہ چہرہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو وجہ کہا جاتا ہے. وجہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ چیز جو توجہ کا مرکز ہو، اور توجہ کا مرکز ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ جس کے لیے مرکز ہوتا ہے اسی کا تعارف کرواتا ہے، اسی کی شناخت کرواتا ہے. بس وجہ کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کی شناخت کا ذریعہ.
کسی شے کی طرف توجہ دلانے کا ذریعہ. اور یہ جو چہرہ ہوتا ہے انسانی، اس کو وجہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے چہرے پہ پردہ ڈال دیں تو اس کے بعد اس باڈی کا آپ کو پتہ نہیں ہے کون جا رہا ہے. ایسے ہی ہے نا. اس لیے بعض لوگوں کو جب نامعلوم افراد کے سامنے لے کے جاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کی پہچان بھی نہ ہو، مخفی رہے، تو کیا کرتے ہیں؟ چہرے پہ کپڑا ڈال دیتے ہیں. برقع پہن کے لال مسجد. ہاں جی ہاں. اب وہ جب برقع پہن کے نکلتا ہے آدمی تو پتہ نہیں چلتا ہے کسی کو، ہو لیکن ماہر فن ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کون کہاں جا رہا ہے. وہ بس وجہ کیا ہے؟ توجہ کا مرکز، یا دوسرے الفاظ میں شناخت کا مرکز یا شناخت کا ذریعہ. چہرے کے ذریعے آپ کی پورے اعضاء و جوارح کا تعارف ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کے اعضاء کیا ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں. یہ چہرہ دیکھ کر اب پتہ چلتا ہے کہ امیر المومنین کو جو وجہ اللہ کہا جاتا ہے وہ کس لیے؟ نہ یہ کہ خدا کا کوئی چہرہ ہے، نہ، خدا کو شناخت کا ذریعہ چاہیے. اس شناخت کے ذریعے کیا ہوگا؟ خداوند عالم پہچانا جائے گا. تو امیر المومنین کی ذات کیا ہے؟ وجہ اللہ ہے، یعنی جس کو دیکھ کر فوراً خدا کا تعارف ذہن میں آ جاتا ہے کہ اگر علی ایسا ہے تو اس کا خدا کیسا ہوگا. بس وجہ یا وجہ اللہ ہونا، یعنی یہ ذات ایسی ہے کہ جو کسی کی شناخت کا ذریعہ بنی ہوئی ہے. اب وہ برترین خدا کی شناخت کا ذریعہ ہے، آیت اللہ العظمیٰ ہے. اسی لیے روایات میں ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ امیر المومنین یا سیدہ کی ذات ہیں، اور یہ لقب بھی مختص ہے انہی کے ساتھ. آیت اللہ العظمیٰ، برترین نشانی، علامت، شناخت کا ذریعہ خدا کی کون ہے؟ جناب سیدہ اور امیر المومنین. پہلا پوری کائنات کیا ہے؟ اپنی ذات میں خدا کا تعارف کرواتی یا نہیں کرواتی؟ آیات خدا، سب آیات خدا ہیں، سب وجہ اللہ ہیں. اس لیے کیا کہا؟ کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. پس وجہ اللہ پوری کائنات ہے، چونکہ پوری کائنات اپنے وجود کے ذریعے کس کا تعارف کرواتی ہیں؟ خدا کا کرواتی ہیں. پس خداوند عالم نے کیا کہا؟ فاقم وجہک، اپنا رخ موڑ لو، اپنا رخ سیدھا کر لو. کس کی طرف؟ للدین. یعنی آپ کا رخ کہاں پہ ہونا چاہیے؟ دین کی طرف. کیوں دین کی طرف ہونا چاہیے؟ کہ اس لیے کہ دین کو ہم نے آپ کی ذات میں رکھا ہے. تو جس چیز کو ہم نے تمہاری ذات میں رکھا ہے، آپ کا رخ اور آپ کا مرکز کہاں ہونا چاہیے؟ وہی ہونا چاہیے. فاقم وجہک للدین. لیکن دین کی طرف اگر آپ نے رخ کرنا ہے تو کیسا کرو؟ فاقم وجہک للدین حنیفاً، حنیف بن کر دین کی طرف توجہ کرنی ہے. دو کلمے ہیں، حنیف اور جنیف. ایک نقطے کا فرق ہے، جنفن حنفن، جنیفن حنیفن. جنیف کیا ہوتا ہے؟ جو منہ موڑ لیتا ہے کسی سے. اور یہ قرآن نے اس کلمات بہت زیادہ استعمال کیے. جنفن بھی استعمال کیا، متجانف بھی استعمال کیا. متجانف کون ہوتا ہے؟ جو کسی سے منہ موڑ لیتا ہے، اپنا راستہ الگ کر لیتا ہے. حنیف کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، حنیف کا معنی یہ ہے عربی میں، فرض کریں آپ جا رہے ہیں مشرق کی طرف، آپ سفر کدھر کر رہے ہیں؟ مشرق کی طرف. خب جب مشرق کی طرف آپ جا رہے ہیں تو آپ کی آنکھیں اور بینائی اور بصارت کا رخ کہاں ہونا چاہیے؟ مشرق کی طرف. جس طرف جا رہے ہیں اسی طرف اگر آپ کی توجہ ہے، اسی طرف آپ کا رخ ہے اور اسی طرف جا رہے ہیں، اس حرکت کو حرکت حنیف کہا جاتا ہے. اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ بھی جا رہے ہیں مشرق کی طرف، رخ بھی آپ کا مشرق کی طرف. نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر کانٹے ہوں گے تو بچ جائیں گے، گڑھا ہے تو بچ جائیں گے، کھمبا ہے تو سائڈ پہ ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جدھر جا رہے ہیں رخ ادھر ہی ہے. تو جو موانع اور رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کو ہٹاتے جائیں گے اور مشکلات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنا سیدھا راستہ چلتے رہیں گے. اس حرکت کو عربی میں حرکت حنیف کہا جاتا ہے. اور حرکت جنیف کیا ہوتی ہے؟ جا رہے ہوتے ہیں مشرق کی طرف، دیکھ رہے ہوتے ہیں مغرب کی طرف، رخ پیچھے ہے، حرکت آگے جا رہی ہے. وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی دیوار میں لگتا ہے، کبھی کھمبے میں لگتا ہے، کبھی کانٹوں میں چلا جاتا ہے، کبھی گڑھے میں گر جاتا ہے. یہ کیوں گر رہا ہے؟ کیونکہ جدھر جا رہا ہے ادھر دیکھ نہیں رہا ہے. اس کو کہتے ہیں حرکت جنیف. وہ خداوند عالم نے کہا کہ اگر دین پہ عمل کرنا ہے تو دین پہ حنیف بن کر عمل کرو. یعنی جس دین کو آپ نے اپنایا ہوا ہے آپ کی پوری توجہ کہاں پہ ہو؟
اسی کی طرف ہو. لیکن ہم آیا دین حنیف کو اپناتے ہیں, دین پہ حنیف بن کر عمل کرتے ہیں؟ نہ, اپنی خواہشات کی 2 چیزیں لے لیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں, اپنے اوپر رنگ دین کا چڑھا لیتے ہیں, لیکن پیچھے کیا ہوتا ہے, پورا کلچر ہوتا ہے جس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ مثلا محرم آیا, کالے کپڑے پہن لیے, کرتے کیا ہیں ان میں؟ ایسے ایسے کام کرتے ہیں جس پہ امام حسین علیہ السلام قطعاً راضی نہیں ہیں, لیکن کالے کپڑوں کے سائے میں کیا بن جاتے ہیں, ہم عزادار بن جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ حرکت حنیف نہیں ہے, یہ حرکت جنیف ہے. یعنی ایک رخ اپنا لیتے ہیں دین کا بڑا, اور اس کے سائے میں ساری اپنی رسومات کو انجام دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ شاید ہم عزاداری کر رہے ہیں اور امام صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں. پہلے دیکھیں آقا, اس وقت جا کر دیکھیں, جس نے وہ 2-4 دیواری بنائی ہوئی امام بارگاہ کے نام پہ, کیا کرتا ہے؟ کہا کہ نہ, یہاں پہ وہ آئے گا جس کو میں بلاؤں گا. کبھی یہ نہیں کہتا یہاں پہ وہ آئے گا جو حسین کا نام لے گا. ہوتا ہے. اور پھر جب اپنی اس کی مجلس ختم ہو جائے تو پھر دروازہ بند. اگر کسی اور کو مجلس کرنی ہے تو پھر کیا ہے, کہ نہیں اب یہاں پہ آپ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ آ کے وہاں پہ قوالی سنائے گا یا ڈانس کرے گا, وہ بھی تو حسین کا ذکر کرے گا. بس یہ حرکت دین کی بنائی ہوئی ہے, لیکن حرکت حنیف نہیں, حرکت جنیف ہے. خدا 5 لاکھ روپے اکٹھے کرتے ہیں, 2.5 لاکھ جو ہے نا ذاکر کو دیتے ہیں, باقی خود کھا گئے. بس یہ کیا ہے, سب نے سوچا ہوا ہے کہ ہم آزادار ہیں. عزیزاں, آزاداری بھی یوں ہے جنیف, اور دین پہ حرکت کیا ہے, وہ بھی جنیف. سمجھتے ہیں کہ ہم اس دین کے سائے میں کہاں پہنچ جائیں گے, اعلیٰ علیین تک. نا عزیز, قرآن کیا کہتا ہے, اقم وجہک للدین حنیفا. اگر آپ دین پہ جانا چاہ رہے ہو تو آپ کا پورا رخ دین کی طرف ہو. یعنی کوئی ایسی حرکت آپ کی زندگی میں نمایاں نہیں ہونی چاہیے جس کے اوپر دینی رنگ نہ ہو. دینی رنگ اپنا کر حرکت کرو دین مبین اسلام کی طرف. وہ کیوں کرو, کیوں دین کی طرف دعوت دی ہے؟ کہ اس لیے کہ ہم نے دین کو تمہاری فطرت میں رکھ کر دنیا میں روانہ کیا ہے. بس اقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. میں نے آپ کو فطرت دی تھی یا نہیں؟ وہ فطرت کیا تھی؟ فطرت دینی. وہ جب فطرت دینی دی ہے تو اسی دین کی طرف آپ کو دعوت دی جا رہی ہے. کون سا دین؟ کا جو تمہاری فطرت میں ہم نے رکھ دیا تھا. یہ جو فطرت میں ہمارے خالق کائنات نے دین کو رکھا ہے, یہ کیا ہے؟ اصل سرمایہ. یہ سرمایہ کس کو دیا ہے خدا نے؟ سب کو دیا ہے. کوئی فرد بشری ایسا نہیں ہے کہ جس کی فطرت کے اندر خدا نے دین رکھ کر اس کو دنیا میں روانہ نہ کیا ہو. ممکن ہی نہیں ہے. بس جو بھی فرد بشری دنیا میں آتا ہے یہ دین لے کر آتا ہے, فطرت سالم لے کر آتا ہے, ساری دینی خصوصیات لے کر آتا ہے. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ پورے کا پورا دین کیا ہے؟ فطری. کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ کہیں جی پورے کا پورا دین فطری ہے, اور کہتے ہیں کہ اگر فطری ہے تو ذرا نماز کو دین کے عنوان سے ثابت کر کے دکھاؤ, پھر مشکل ہو جاتی ہے. تو اگر دعویٰ یہ ہے کہ پورا دین فطری ہے تو پھر ثابت کرو کہ آگے یہ نماز آپ کی فطرت کا تقاضا ہے, آپ کی فطرت کے ساتھ سازگار ہے, اس کو ثابت کرو. وہ ثابت کرنے کے مسئلے میں پھر مشکل, چونکہ سنا ہوتا ہے جملہ, پڑھا ہوا تو نہیں ہوتا ہے. بس جو فطرت خداوند عالم نے دی ہے وہ فطرت ایسی تھی جس فطرت کا رخ خدا نے کہاں کیا ہے؟ دین کی طرف, اپنی طرف. اور یہی سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ جب فطرت کا رخ دین سے مڑتا ہے, خدا سے مڑتا ہے, الگ ہوتا ہے, وہیں سے بشر کی مشکلات شروع ہو جاتی ہیں. بس بشر کبھی بھی مشکل کا شکار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر یہ شرط موجود ہے کہ اس نے اپنی فطرت کا رخ دین کی طرف کیا ہو اور خدا کی طرف کیا ہو. ممکن ہی نہیں ہے اس کی زندگی میں کوئی مشکل آئے. یہ مشکلات کہاں سے آتی ہیں؟ جب فطرت کو دین سے جدا کرتے ہو, جب فطرت کو خدا سے جدا کرتے ہو, تب مشکلات کا شکار ہوتا ہے. آج دیکھیں مسلمانوں کے اندر کتنی مشکلات ہیں. وہ نتیجہ کیا ہوا ہے؟ یہ نتیجہ ہے کسی انحراف کا جو امت اسلامیہ کے اندر آیا, اور اس انحراف کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. اور وہ انحراف کیا تھا کہ پیغمبر اسلام کے بعد جہاں پہ پوری بشریت کا رخ ہونا چاہیے تھا اس مرکز کو ہٹا دیا گیا اور امت کو کسی اور ڈگر پہ لگا دیا گیا. جیسے ہی اس ڈگر پہ لگی ہے, دین سے فطرت کا رخ مڑا, خدا سے فطرت کا رخ مڑ گیا, اسی کے بعد سے ذلت کا
شکار ہو گئی ہے۔ آج دیکھیں یہ داعش کا وجود، القاعدہ کا وجود اور سلفیوں کا وجود، وہابیوں کا وجود، جو دین کے نام سے دین کے اندر کینسر بنے ہوئے ہیں، بہت بڑی مشکل ہے امت اسلامیہ کی۔ لیکن کہاں سے آئی ہے؟ چونکہ ان کا رخ اس مرکز سے ہٹا ہوا ہے، مڑا ہوا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا ہے کہ آج پوری بشریت کے لیے ناسور بنے ہوئے ہیں۔ تو بس یہ ذہن میں رہے کہ جب بھی فطرت کا رخ دین کی طرف ہوگا اور کاملاً حنیف صورت میں ہوگا، بشر کبھی بھی مشکل کا شکار نہیں۔ لیکن تھوڑے سے عرصے کے لیے پیغمبر اسلام آئے، 10 سال کا عرصہ تھا نا مدینے کی زندگی میں، 10 سال تھا نا، وہ 13 سال مکہ میں گزارے، 10 سال مدینے میں گزارے۔ اور جب شروع میں پیغمبر اسلام آئے تو کیا تھا؟ کچھ تھا ان کے پاس کھانے پینے کا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اصحاب صفہ مسجد میں رہتے تھے، مسجد کے صحن میں، اور باقی کوئی کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کھانے کا۔ اور یہ بھی عظمت امیر المومنین ہے کہ جنگ خیبر کے فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کی حیثیت ہی بدل گئی۔ کیسے بدلی؟ سب جو بے گھر تھے ان کو گھر مل گیا، جو مجرد تھے شادیاں ہو گئی، جن کے پاس سواری نہیں تھی ان کو سواری مل گئی، جن کے پاس کھانے کا نہیں تھا ان کے گھر دیناروں اور درہم سے بھر گئے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ ایک لمحے کے لیے رخ دین کی طرف ہوا اور خدا نے کس طرح آسانیاں پیدا کر دیں۔ اور ایک ام المومنین یہ کہتی نظر آتی تھی کہ جنگ خیبر کے بعد امیر المومنین کے صدقے میں ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ پیٹ بھر کے کھجور کھائی تھی۔ اور پھر کیا ہوا امیر المومنین کے ساتھ کہ وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ بس جب بھی انسان کی فطرت کا رخ دین کی طرف ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی مشکل نہیں، اور یقین جاننے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مہدویت کا جب نظام برقرار ہوگا کوئی مشکل نہیں ہوگی بشر کو۔ کیوں؟ کیونکہ سب کی فطرت کا رخ کہاں ہوگا؟ دین کی طرف۔ سب کی فطرت کا رخ کہاں ہوگا؟ خدا کی طرف۔ اسی لیے امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ حکومت الہی برپا ہوگی پوری دنیا میں، آپ کو کوئی مستحق نظر نہیں آئے گا جس کو آپ جا کر کہو کہ کچھ دو، کہ یہ مستحق ہے، اس کو کچھ دیا جائے۔ کا لوگ اپنے وجوبات مالی، واجبات مالی لے کر تلاش کر رہے ہوں گے کہ کوئی مل جائے جس کو میں اپنا یہ فریضہ مالی دے دوں، اور جس سے کچھ کہا نہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ قانون ہے خدا کا کہ جس کی فطرت کا رخ دین اور خدا کی طرف ہوتا ہے اس کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوتی۔ پس جب بھی بشر کو مشکلات کا سامنا ہوا ہے، یقین جاننے کے وہاں پہ فطرت کا رخ خدا سے مڑ گیا ہے، ہٹ گیا ہے، اور دین سے اس کا رخ ہٹ گیا ہے۔ جب بھی فطرت کا رخ اس کی طرف رہے گا کبھی بھی انسان مشکل کا شکار نہیں ہوگا۔ خود سوال آئے یہ فطرت جو خداوند عالم نے دی ہے فقط متقیوں کو دی ہے یا سب کو دی ہے؟ تو جب سب کو دی ہے تو سرمایہ سب کے پاس تھا یا نہیں تھا؟ وہ سب کے پاس سرمایہ تھا۔ خوب اب آئیں کہ جب خداوند عالم نے کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ کیوں متقیوں نے بڑھ کر ہدایت کو لے لیا؟ کہا اس لیے لے لیا کہ ان کے پاس سرمایہ تھا، وہ سرمایہ تھا اس لیے جا کر ہدایت کو لے لیا، اور جنہوں نے نہیں لیا اس کا مطلب ان کے پاس سرمایہ نہیں تھا اس لیے نہیں لیا۔ اب یہاں پہ سوال وہ یہاں پہ آیا، عدالت خدا برقرار ہے کہ متقیوں کو سرمایہ دے دیا اور دوسروں کو نہیں دیا۔ اس لیے خداوند عالم نے کہا نا، جب سرمایہ دینے کی بات آئی تو میں نے سب کو دیا ہے، متقیوں کو بھی دیا اور جو دوسرے گروہ تھے ان کو بھی یہ سرمایہ میں نے دے دیا۔ فرق کیا تھا دونوں میں؟ کہ متقی نے اس سرمایہ کو محفوظ کر لیا اور دوسروں نے اس سرمایہ کو محفوظ نہیں کیا، ضائع کر دیا۔ وہ جب سرمایہ ضائع ہو گیا، سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی چیز خرید نہیں سکے، اور متقی اس سرمایہ کو محفوظ رکھنے کے سائے میں ان کے اندر کیا ہے؟ صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ جا کر ایک چیز کو خرید سکتے ہیں۔ اب بعد میں آ رہا ہے قرآن کی اسی سورہ بقرہ میں کیا کہا؟ بعضوں کی مثال کیا ہے کہ انہوں نے جا کر ضلالت کو خریدا سرمایہ دے کر، اس کا مطلب انہوں نے بھی خرید و فروخت کی ہے، لیکن وہ سرمایہ دے کر کیا خریدا؟ ضلالت۔ جب ضلالت خرید لی، سرمایہ دے دیا، سرمایہ ضائع کر دیا، وہ اب کیا ہدایت یافتہ بھی نہیں۔ فما ربحت تجارتہم، تجارت کی انہوں نے لیکن تجارت نے ان کو کوئی سود
نہیں بخشا. لیکن مومن کون ہے, متقی کون ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی جا کے تجارت کی, انہوں نے بھی بے کی, اور بے کرنے کے بعد کیا کیا؟ ہاں, سرمایہ دے کر ہدایت کو لے لیا. بس سرمایہ دونوں کو دیا تھا لیکن معاملہ دونوں نے اپنی مرضی کے مطابق. اس لیے خداوند عالم کیا فرماتا ہے کہ متقی کون ہے؟ کہ خداوند عالم فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم, اور دیا کیا ہے؟ بان لهم الجنہ. ہو متقی کون تھے؟ جنہوں نے سرمایہ دیا. کون سا سرمایہ تھا؟ نفس اور مال. یہ کس نے دیا تھا؟ خدا نے. خوب اس نفس اور مال کے ذریعے خرید کر معاملہ کیا کیا؟ لیا, اور اس کے بدلے میں کیا خریدی؟ بہشت. خود جب بہشت خرید لی تو انہوں نے سرمایہ دیا, بہشت لی, اور ادھر سے کفار و منافقین اور مشرکین نے کیا کیا؟ سرمایہ دے کر کیا خریدی؟ جہالت اور ضلالت. وہ جہالت اور ضلالت خریدنے کے بعد سرمایہ کیا ہو گیا ہے؟ ضائع ہو گیا. بس سرمایہ دینے کی جب بات تھی تو خالق کائنات نے سب کو دیا ہے, لیکن معاملہ کرنے والے دو طرح سے تھے. بعضوں نے سرمایہ دے کر کیا خریدا ہے؟ آگ جہنم, اور ایک نے جا کر سرمایہ دے کر کیا خریدی ہے؟ بہشت, اور بہشت کی نعمت. اسی لیے روایات کے اندر ہے کہ اپنے بدن کی قیمت لیسا لابدانکم ثمن, تمہارے بدن کی قیمت نہیں ہے الا الجنہ. یعنی اگر کم ترین قیمت میں اپنے بدن کو بیچنا چاہو تو کیا کرو؟ جنت کو لو, بدن دے کے. نفس انسانی کی پھر کیا قیمت ہوگی آگا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ. نفس کی قیمت پھر کیا ہے؟ خدا کی مرضی, مرضی پروردگار. خوب بدن کی قیمت بہشت ہے, نفس کی قیمت کیا ہے؟ رضا پروردگار ہے. خوب جب نفس کو بیچنا ہے تو پھر کیا کرو؟ ہاں, لقاء اللہ کو حاصل کرو. یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جو خداوند عالم نے سرمایہ دیا ہے اس سرمایہ کو دے کر لیتا کیا ہے انسان. اب سمجھ میں آتا ہے نا کہ جب نفس کی قیمت لگاتا ہے خدا کہا کہ اس نفس کی قیمت سوائے میری رضا کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا, تو خریدار خدا بن جاتا ہے اور مشتری انسان بن جاتا ہے. مورد معاملہ کیا چیز قرار پاتی ہے؟ رضایت خداوند عالم. اور کیسے کرتا ہے؟ سجدہ کرتے ہوئے سر اور پیشانی زمین پہ آتی ہے, زبان پہ آواز ہوتی ہے رضم بقضاء و تسلیما لامرک لا معبود سوا. پتہ چلا کہ وہی معبودیت کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام نے دعوت دی. کیا کرو؟ کہ اللہ نعبد الا اللہ. اسی عبودیت پہ فائز ہو کے کیا کہا کہ بدن دیا, اس کا الگ ایک نتیجہ اور معاملہ اور ثمرہ ہوا. وہ کیا تھا کہ بدن کے بدلے میں بہشت. اور جب نفس کو بیچا ہے تو کم قیمت میں نہیں بیچا, جتنی اس کی قیمت تھی اسی میں بیچا ہے, اور وہ کیا تھی؟ رضا پروردگار عالم. بس انسان کو متوجہ رہنا چاہیے جو خداوند عالم نے سرمایہ دیا ہے, اس سرمایہ سے آپ کو کیا کرنی ہے؟ تجارت. اس سرمایہ سے کیا کرنا ہے؟ بیع و شراء. وہ بیعت کس کی کریں؟ کسی سے کلمہ بیعت نکلا ہے. جب معصوم کے سامنے بیعت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ معاملہ کرتے ہیں. اور معاملہ کیا ہوتا ہے کہ بدن بھی آپ کے تابع ہے, میرا نفس بھی آپ کے تابع ہے. بیعت کرنے سے پہلے یہ سوچنا کہ یہ شخص جس کی بیعت کرنے جا رہے ہیں اس قابل ہے کہ اپنے نفس اور بدن کو اس کے سامنے بیچ کر اپنے آپ کو اس کا غلام بنا دو. دیکھیں خداوند عالم نے جب سرمایہ کی بات آئی تو سب کو دیا ہے, لیکن ایک نے کیا کیا؟ محفوظ کر لیا, اور دوسرے نے ضائع کر دیا. خود جب ضائع کیا ہے تو پھر کیا ہوا ہے؟ ایک ہدایت کو قبول کرتا ہے, کیوں؟ چونکہ سرمایہ پیچھے موجود ہے, اور ایک ہدایت کو قبول نہیں کرتا, کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے سرمایہ سارا تباہ کر چکا ہے, ضائع کر چکا ہے. بس مرحوم امین الاسلام فرماتے ہیں کہ متقی ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں اس لیے استفادہ کرتے ہیں, اور منافقین اور کفار قبول نہیں کرتے اس لیے استفادہ نہیں کرتے ہیں. سوال یہ کہ آگا یہ قبول کیوں کرتا ہے, اور وہ قبول کیوں؟ خود سرمایہ کی وجہ سے. متقیوں کے پاس وہ سرمایہ ہے اور ان کے پاس وہ سرمایہ نہیں ہے, انہوں نے محفوظ رکھا, انہوں نے ضائع کر. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ عزیز من تقویٰ دو طرح سے ہوتا ہے, ایک ہے تقوی فطری اور ایک ہے تقویٰ جو شریعت پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسان کو میسر آتا ہے. پس دو ہو گئے.
تقوی فطری کو تقوی ابتدائی کہا جاتا ہے. یہ تقوی فطری بالقوہ بھی کہہ سکتے ہیں. بالقوہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بالقوہ البتہ ابھی عرض کریں گے اس فلسفی اصطلاح کے مطابق یہی تقوی جو فطری ہے یہ بالفعل فطرت انسانی کے اندر موجود ہے. یعنی ایک سرمایہ ہے جس کو خدا نے رکھا ہے، یہ بالفعل موجود ہے، لیکن یہ بالفعل کی خصوصیت ایسی ہے کہ یہ پھر نشو و نما کر کے انتہائی عالیہ مراتب کی طرف جا سکتا ہے، گندم کے دانے کی طرح. پس گندم کا دانہ ایک کیا دیا ہے، یہ بالفعل ہے، لیکن اس دانے میں کیا صلاحیت ہے؟ ہاں، پودا بننے کی، خوشہ بننے کی، اور مزید دانے یہ تولید کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. بس گندم کے دانے کی شکل میں خدا نے تقوی فطری اور تقوی ابتدائی ہر بشر کی فطرت میں رکھ کر دنیا میں روانہ کیا ہے. بعضوں نے کیا کیا، اسی تقوی فطری کو محفوظ رکھا، محفوظ رکھنے کے بعد ہدایت کو جا کر لے لیا، اور کفار اور منافقین اور مشرکین نے کیا کیا، اسی تقوی فطری کو ضائع کر دیا. جب ضائع کیا ہاتھ خالی ہے، جب ہاتھ خالی ہے تو کوئی بیع و شراء کرنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے. بس جب خداوند عالم نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور کیا ہے، ہدی للمتقین. ہدی للمتقین کا معنی کیا ہوا کہ ہدایت متقیوں نے لے لی. کیوں لی؟ کہا اس لیے کہ ان کے پاس سرمایہ تھا، اور سرمایہ کیا تھا؟ خود وہی تقوی تھا. اور یہ تقوی کہاں پر؟ جو فطرت انسانی میں خداوند عالم نے رکھا تھا. بس مرحوم امین الاسلام ایک قدم بعد والا بیان کر رہے ہیں، جبکہ علامہ طباطبائی اس قدم کو اٹھانے سے پہلے ایک قدم انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ وہی سرمایہ جو خداوند عالم نے دیا ہے سب سے پہلے دیکھیں کس نے محفوظ رکھا ہے. چونکہ متقیوں نے اس سرمایہ کو محفوظ کیا، ضائع نہیں ہونے دیا، اور وہیں پہ خرچ کیا جہاں پہ خداوند عالم نے چاہا تھا، اور اسی چیز کو خریدا جو ان کی سعادت اور نجات کا سبب تھی، وہیں پہ سرمایہ دے کر اس کو لے لیا، اور وہ کیا تھی؟ ہدایت. بس تقوی فطری دے کر متقی نے ہدایت کو لے لیا. ہدایت کو لینے کے بعد اب کیا اس سے استفادہ بھی کرے گا. جبکہ مرحوم تورسی کا کہتے ہیں کہ ہدایت لے لی اور اس پہ گامزن ہے. اب سوال یہ کہ کیسے لے لی، کون سی چیز لے کے یہ ہدایت لی ہے؟ اس کی طرف قرآن نازل ہے کہ ہدی للمتقین، متقیوں نے جو ہدایت کو لیا تو کیوں لیا ہے؟ تقوی کی بنیاد پہ. اور وہ تقوی کیا ہے؟ سرمایہ. اور وہ تقوی کیا ہے؟ سرمایہ فطری بشر. چونکہ وہ سرمایہ فطری بشر تھا اس کو دیا اور ہدایت کو لے لیا. پس متقی وہ ہے جس میں ہدایت کو لینے کی صلاحیت موجود ہے، ہدایت کو خریدنے کا سرمایہ موجود ہے، ہدایت کو بٹورنے کی استطاعت اس کے اندر موجود ہے. جبکہ منافقین و کفار و مشرکین کے اندر یہ چیز نہیں ہے. یہیں پہ سوال ہوا تھا کہ آیا خدا نے ان کو دیا نہیں ہے؟ دیا تھا، سب کو دیا ہے. ایک نے ضائع کر دیا اور ایک نے محفوظ رکھا. جس نے محفوظ رکھا وہ مراتب عالیہ کی طرف گامزن ہے، اور جس نے ضائع کر دیا اس نے کیا دیکھا؟ ذلت اور رسوائی کے علاوہ کسی اور چیز کا چہرہ نہیں دیکھا. خوب، یہیں سے اگلا مطلب وہ کیا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. خوب، متقین کیسے وجود میں آتے ہیں؟ خوب، پہلا نتیجہ سمجھ میں آ گیا کہ متقین کون ہے؟ کہ جو فطری سرمایہ دے کر پیغام ہدایت کو لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، توانائی رکھتا ہے، استطاعت ہے. خوب، بس تقوی جب ابتدائی دے کر اس صلاحیت کو اپنے اندر ایجاد کر کے جب یہ ہدایت کا پیغام لے لیتا ہے تو جاتا کہاں تک ہے؟ آیا فقط ہدایت لینے کے بعد یہیں پہ رک جاتا ہے، یا نہ اسی ابتدائی تقوی کے سائے میں آہستہ آہستہ ہدایت کو لیتا ہے، پھر ہدایت اس کے اندر مؤثر ہوتی ہے، اور تاثیر ہدایت کی یہ ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ کمالات کی طرف گامزن ہو جاتا ہے. اب وہ کہاں تک جا سکتا ہے متقی؟ اس تقوی کی صلاحیت کے بل بوتے پہ کون کون سے کمالات کو حاصل کر سکتا ہے. اب یہاں سے بات کرو بدل جائے گا. دیکھیں، رابطہ ترتبی ہے، چونکہ کتاب میں کوئی ریب نہیں ہے، اسی لیے ہدی للمتقین ہے. چونکہ ہدایت متقیوں کے اندر اثر دکھاتی ہے، اب سوال یہ کہ ہدایت کا اثر کس صورت میں ظاہر ہوتا ہے. اب وہ انشاءاللہ مقامات کہ تقوی کے بل بوتے پہ متقی جب ہدایت لیتا ہے
تو ہدایت کا اثر متقیوں کی ذات کے اندر کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ کن کن صورتوں میں ہدایت کی صورت یا ہدایت کی شکل متقیوں کی زندگی میں نمایاں ہوتی ہے؟ اب وہ اوصاف ایک ایک کر کے قرآن کریم ذکر کرتا ہے کہ جن اوصاف کو بعد میں کیا کہا جائے گا؟ یہی مراتب کمالی انسان ہے. خوب، جنم کہاں سے لیتے ہیں؟ کا اسی ہدایت سے. ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ تقویٰ سے. تقویٰ کیا ہے؟ وہ سرمایہ فطری ہے. پس فطری سرمایہ کے بل بوتے پہ خداوند عالم اس متقی کو یہ صلاحیت دیتا ہے کہ اپنے سرمایہ کو محفوظ کر کے ہدایت کو لے لے. ایک یہاں پہ ہدن للمتقین، اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں قرآن کی آیات کو، یہاں پہ اوصاف ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے خداوند عالم. جب جیسے اوصاف وہ ختم ہوتے ہیں تو پھر کیا کہتا ہے خدا؟ اولئک علی ھدی من ربہم. ایک وہاں پہ ہدایت ہے، ایک یہاں پہ ہدایت ہے. ان میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ بس ایک ہدایت وہ ہے جو تقوی سے وجود میں آتی ہے، اور تقوی کے بعد خود ہدایت نمایاں ہوتی ہے. ہدایت کی مختلف شکلیں انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہیں، اور ان مختلف شکلوں کے بعد پھر ایک ہدایت کا درجہ ہے جو انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ جیسے وہاں پہ پہنچے وہاں پہ عرض کریں گے وہ ہدایت کون سی ہے. بس ایک ہدایت ابتدائی، وہ ایک ہدایت ابتدائی، اور وہ ہدایت کیا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے ہدایت جزائی یا پاداشی، جزا کے طور پہ ایک ہدایت ہے. اب وہ کیا ہے؟ جیسے وہاں پہ پہنچیں گے وہاں چلیں گے اولئک علی ھدی من ربہم. وہ کون سا مرتبہ ہے یا کون سا مقام ہے جو متقیوں کے اندر ظاہر ہوتا ہے. خب بس اب یہاں سے بات کرو، کام اڑ جائے گا کہ ابھی صفات متقین. خوب، یہاں سے ایک ایک کر کے ان صفات کے اندر ہم بھارے ہوں گے کہ پہلی صفت متقیوں کی یہ ہے، اور وہ صفت کیسے ظاہر ہوگی؟ دیکھیں بیٹا، مثالیں اس لیے عرض کرتا ہوں بار بار کہ یہ مطلب آپ کے ذہن سے گم نہ ہونے پائے. دیکھیں، گندم کا دانہ خدا نے آپ کو دیا، آپ نے لے لیا. لینے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اس کی تمام تر شرائط کو کیا کیا ہے؟ آمادہ کیا. جب آپ نے شرائط کو آمادہ کیا، اور ان شرائط کو آمادہ کرنے کے بعد یعنی موسم کا خیال رکھا، زمانے کا خیال رکھا، زمین کا خیال رکھا، پانی دیا، آکسیجن اور ساری چیزیں آپ نے اس کی فراہم کی، اور موانع سارے آپ برطرف کرتے گئے. تو سب سے پہلے یہی گندم کا دانہ جب زمین کے اندر رکھتے ہیں، پہلی شکل جو اس کی نمایاں ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ باہر جو نکلتا ہے زمین سے کیا ہوتی ہے؟ کومپل، چھوٹا سا پودا. کتنا ہوتا ہے؟ جیسے آپ باہر نکلے، آپ انگلی سے مسل دیں تو کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اور اگر اس کی حفاظت کرتا جائے پھر کیا ہو جائے گا؟ خدا کا نظام کیسا ہے اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے. اس کو کہا جاتا ہے سہل الممتنع. یہ اصطلاح ہے، فلسفی ہے. یا اپنی دوسری اصطلاح استعمال کروں، جامع ازداد. سنا ہے نا؟ جامع ازداد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک ایسی شخصیت جس کے اندر اپوزٹ، مخالف، متضاد صفات کا مجموعہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے جامع ازداد. اب اس کا معنی وہ تھے یہاں پہ قوم میں طالب علم تھے، انہوں نے جملہ بیچارے نے سن رکھا تھا، تو وہ بیچارے گئے اور جا کے ممبر سے مجلس پڑھی انہوں نے. یہ واقعیت ہے، یعنی یہ لطیفہ نہیں ہے. وہ گیا مجلس پڑھ رہا تھا تو یہ بیچارہ سن کے گیا تھا، حقیقت بتا نہیں تھی. نتیجہ کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ جی امیر المومنین کی ذات جامع ازداد تھی. وہ کیسے؟ کہا جتنا جہاں اتنا سخی تھا اتنا وہیں پہ اتنا ہی بخیل تھا، اور جہاں پہ اتنا شجاع تھا اتنا ہی بزدل تھا. انہوں نے کہا بس کرو، جو پڑھ لیا ہے وہ ہمیں سمجھ آ گیا، تم اچھا. جامع ازداد کا معنی ہی نہیں ہوتا ہے. جامع ازداد کیا ہے؟ دیکھیں، معمولاً جو شجاع ترین فرد ہو بشریت کا، شجاعت کے ساتھ رحم دلی سازگار نہیں ہوتی، اور رحم دل نہیں ہوتا ہے. یہ خاصہ ہے بعض صفات کا. اور اسی دوسری مثال بات کروں گا فوراً ذہن میں آ جائے گی. جو شجاع ترین ہوتا ہے انسان، وہ معمولاً رحم دل نہیں ہوتا. یعنی ان دونوں کا جمع ہونا مشکل ہے. امیر المومنین کو دیکھیں، جہاں شجاع ترین انسان ہے وہاں پہ یتیموں کے منہ میں خود جا کر نوالا دیتا ہے. رحم دل کتنا ہے؟
وہ جیسی شجاعت کو اتنا ہی رحم دلی دیکھو، عجیب ہے واقعاً جامع ازداد ہے. یا دوسری طرف پیسہ جب آتا ہے تو اثر لے کے آتا ہے. وہ کیا ہے؟ پیسہ آتا ہے انسان کی زندگی میں کیا لے کے آتا ہے؟ شقاوت، بخل، کنجوسی. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. بدتر جب تک تھوڑا بہت پیسہ ہوتا ہے تقسیم کر کے کھاتا ہے، اور جب تھوڑا سا پیسہ زیادہ آتا ہے اب جمع کرنے کے چکر میں ہو جاتا ہے. اب خرچ، جہاں پیسہ آتا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ بخل لے کے آتا ہے، کنجوسی لے کے آتا ہے. اگر پیسہ آئے اور بخل نہ ہو، یہ جامع ازداد ہے. سخاوت بھی ہو اور پیسہ بھی ہو، یہ چیزیں معمولاً جمع آپ دیکھ لیں معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا ہے. کیا کرتی ہیں وہ؟ جیسے پیسہ آتا ہے اس کے بعد بدبخت کنجوس بلکہ مکھی چوس ہو جاتا ہے. اور اس کے پیچھے بھی ایک منظر ہے، ابھی وہ اصلی کے ٹائم نہیں ہوگا. بس جامع ازداد کیا ہوتی ہیں کہ بعض ایسی صفات ہوتی ہیں کہ جن صفات کے بلبوتے پہ انسان ان کی ازداد کو جمع کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اور جہاں یہ انسان کر لے، اپنے آپ کو جامع ازداد بنا لے، وہیں سے پتہ چلتا ہے کہ بشریت کا کامل ترین انسان ہے. شجاعت کے ساتھ رحم دلی ہو، پیسے کے ساتھ سخاوت ہو، اور اقتدار میں ہوتے ہوئے انسان کے اندر خوف خدا ہو. ممکن نہیں ہے. آپ جا کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی حکمران ہیں کیا ہوتے ہیں؟ رحم دلی ہوتی ہے ان کے اندر، احساس ہوتا ہے غریبوں کا. کسی کا نہیں ہوتا، ذرا برابر نہیں ہوتا. لیکن اقتدار کے ہوتے ہوئے انسان اپنے آپ کو ادنا ترین فرد کے ساتھ رکھ کر زندگی بسر کرے، یہ جامع ازداد ہے. بہت مشکل ہے. خوب اسی کو فلسفے نے کہا ہے سہل الممتنع. سہل اتنا ہے کہ اس سے آسان ہو، اور ممتنع اتنا ہے کہ اصل یہ وجود میں ہی نہیں آ سکتا. اس کو کہتے ہیں سہل الممتنع. اس کا نمونہ یہی ہے. یہ جو گندم کا دانہ آپ نے کیا، یہ جو چھوٹی سی کومپل اس کی باہر نکلی ہے وہ کتنا ہے؟ چھوٹی سی انگلی کے ساتھ آپ اس کو مس کریں تو ختم ہو جاتا ہے نا. اسے کہتے ہیں کہ اتنا عاجز، اتنا کمزور ہے کہ انگلی کے لگنے سے ختم ہو جاتا ہے. توانا کتنا ہے، قدرت مند کتنا ہے، پتھر کے دل کو پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے. اسے کہتے ہیں سہل الممتنع. کمزور اتنا ہے کہ انگلی لگانے سے نابود ہو جاتا ہے، اور طاقتور اتنا ہے کہ پتھر کے دل کو چیر کے باہر آ جاتا ہے. زمین کے چیر کر باہر آ جاتا ہے. طاقتور کتنا ہے. اور یہی قدرت خدا نے کہا کہ میرا مظہر وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہی صفات مل جائے. جیسے یہ آتا ہے میری بارگاہ میں، آپ دیکھو کہ یہ یتململو کا تململ سلیم، ایسے گڑ گڑاتا ہے جیسے سانپ نے ڈس لیا ہو. طاقتور اتنا ہے کہ یہاں پہ 40 آدمی اس درد کو نہ اکھاڑ سکے، انگلی کے اشارے سے اکھاڑ دیتا ہے. یہ ہے جامع آزادی ہے سہل الممتنع. اور تقویٰ بھی اسی طرح ہے عزیز من. تقویٰ کیا ہے؟ تقوی کے صاحب آپ نے ہدایت لی. یہ ہدایت کیا ہے؟ کا ابتدائی مرحلے میں اگر اس کا خیال نہ کیا تو یہیں پہ ختم ہو جائے گی، یہیں پہ نابود ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے خیال کیا، توانائی اس کی کتنی کی، آپ کو خدا تک لے جا سکتا ہے. اسے کہتے ہیں سہل الممتنع، یا اسے کہتے ہیں جامع ازداد. یہاں سے خدا نے وہ سلسلہ شروع کیا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کون ہے متقی؟ کہ اگر ہدایت کو اس ابتدائی سرمایہ کے ساتھ اگر آپ نے لے لیا ہے، اس کی پاسمانی کی ضرورت ہے، وائلہ یہ اسی کومپل کی طرح ہے. اگر دیکھ بھال نہ کی، تھوڑا سا بیگانہ ہاتھ لگا تو یہیں پہ ختم ہو جائے گی. اور یہ جب نکلی تھی تو اتنی پاور تھی کہ یہ نفس انسانی سے باہر آ رہی ہے، نفس کو چیر کر اپنے آپ کو نمایاں کر رہی ہے. اور نفس کو چیرنے کے بعد یہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے. جتنی آپ حفاظت کرو گے اتنا آپ قرب الہی کا سفر طے کرو گے. اب آتے ہیں اس مطلب کی طرف کہ اگر ہم نے اس کی حفاظت کی اور یہ ہدایت کا پودا اگنا شروع ہوا تو کس صورت میں ظاہر ہوگا؟ اب وہ پہلی صفت کیا ہے؟ ھدی للمتقین. کون؟ الذین یؤمنون بالغیب. یہ پہلی صفت ہے. اور وہ کیا ہے؟ کہ اگر دین کے دو حصے ہیں. ایک دین کا حصہ ہے کہ جس میں فقط آپ کو علم حاصل کرنا ہے، آگہی حاصل کرنی ہے، معرفت پیدا کرنی ہے. پھر معرفت کے سائے میں دوسرا قدم ہے مقام عمل کا. اسی معرفت کے سائے میں آپ کو میدان عمل میں اترنا ہے. اس لیے خدا عالم نے اس ہدایت کا پہلا نمونہ کیا ذکر کیا ہے؟ ایمان بالغیب. معنی کریں گے انشاءاللہ. پہلے ایمان کا معنی کریں گے کہ ایمان کیا ہے؟
تاکہ وہ جہاں سے جو تھوڑا بہت ہے ذہن میں وہ صاف ہو جائے. اس کے بعد بس پہلی صفت جو متقیوں کے اندر تقوی کے سائے میں ظاہر ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان بالغیب، یا دوسرے الفاظ میں اس کا نام کیا ہے؟ اصول دین. بس پہلی چیز جو ہدایت کے بل بوتے پہ وجود انسانی کے اندر بے عنوان شجر بن کر ظاہر ہوتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ اصول دین. اور اصول دین میں بھی پہلی برجستہ ترین صفت کیا ہے؟ ایمان بالغیب. یعنی کیا مطلب؟ یعنی توحید. اب انشاءاللہ جب آئیں گے وہاں پہ ایمان بالغیب کا معنی کریں گے واضح ہو جائے گا. بس یہی ہدایت جب پودا اور شجرہ طیبہ یا شجرہ طوبہ یا شجرہ سلسبیل یا شجرہ تسنیم بن کر ظاہر ہوتا ہے نفس انسانی کے اندر، اس کا نام کیا ہے؟ اصول دین. اور اصول دین میں بھی سب سے بڑی جڑ اور سب سے بڑی اصل وہ کیا ہے؟ توحید. اس لیے معصوم نے کیا فرمایا ہے؟ اول الدین معرفت. متقی دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے، کیا کرے؟ کہ اول الدین معرفت. اب یہاں سے یہ ہدایت کیا ہوگی؟ درخت کی صورت میں پھلنا پھیلنا شروع ہوگی. یہ درخت کہاں پہ اگے گا؟ آپ کی نفس کی زمین میں. نفس انسانی میں اس درخت کو پروان چڑھنا ہے. خوب اس درخت کو پروان چڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ پہلے اس نفس کو ہموار کرنا ہے. اگر نفس کو ہموار کیا پھر یہ ہدایت کا پودا پروان چڑھے گا. اور جب یہ پروان چڑھے گا تو کیا ہو جائے گا؟ آہستہ آہستہ درخت بنے گا. جب درخت بنے گا تو کون سی شکلیں ہیں؟ کہ درخت کی متعدد شکلیں ہیں. اب وہ انشاءاللہ پہلی شکل استعمال کریں گے، بیان کریں گے کہ وہ کیا ہے؟ الایمان بالغیب. کیا ہے کہ انشاءاللہ بعد میں